الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد قال الله تعالى في كتابه الحكيم: هو الذي ينزل عليك الكتاب بآيات محكمات إنه بالكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. صدق اللہ العظیم. ہم سب کے ربی شیخ طریقت عارف باللہ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور تمام اساتذہ کرام اور اس مبارک و مسعود مجلس کے میں باہر سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان کرام، طلباء عزیز، اس وقت کوئی تقریر مقصود نہیں، صرف حکم کی تعمیل ہے. بس یہ سمجھیے کہ امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ ہم عصر بھی ہیں، ہم سبق بھی ہیں، ہم زمانہ بھی ہیں اور بے تکلف ساتھی بھی ہیں. حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مولانا انور شاہ کشمیری جب میرے خانقاہ امدادیہ میں تشریف لاتے ہیں تو مجھے اپنے دل پر ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے، اور وہ بوجھ ظاہر ہے کوئی ظاہری ہے بوجھ نہیں ہے، بلکہ وہ علم کا معنوی بوجھ ہے کہ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ کی موجودگی میں ان کو وہ بوجھ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حکیم الامت، کہ جن کا علم، جن کا فضل، جن کا تقویٰ، جن کی طہارت، جن کا زہد اور جن کا درد، جن کا تعمق، ہر چیز اعلیٰ درجے پر اور فضیلت کے ساتھ، جب وہ محسوس کر رہے ہیں تو ہم جیسوں کا کیا حال ہو سکتا ہے. نعم یہی کیفیت اس وقت میری بھی ہے کہ یہاں میرے مربی، میرے شیخ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ یہاں تشریف فرما ہے. ان کی موجودگی میں مجھ جیسے ایک بے وزار طالب علم کا کچھ کہنا اور لب کشائی میرے دل پر کتنا بوجھ محسوس ہو رہا ہوگا. لیکن حضرت والا کا حکم ہے، کیونکہ ہمارے اکابر و اسلاف کی ایک من جملہ روشن روایات میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اس سے ایک رجال سازی کا کام ہوتا ہے. بہرحال ابھی آپ نے شیخ الحدیث حضرت مولانا سید احمد رضا شاہ صاحب دامت برکاتہ کی مرتب بہت مکمل، بہت مخصوص، بڑی مفصل اور تمام احوال کو وہی یہ رپورٹ تعلیمات کی آپ نے سنی اور تمام سوال آپ کے سامنے آئے. بہت مختصر طور پر صرف طلبہ سے چند باتیں مجھے عرض کرنی ہیں. ابھی جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کی کوئی تشریح یا تفسیر مقصد نہیں، بلکہ کچھ اس سے متعلق کہ ابھی تک آپ کا طالب علمی کا دور، اب آپ میں سے ایک جماعت وہ ہے کہ جو دور ذمہ داری میں داخل ہو رہی ہے. آپ کو بہت لوگوں سے واسطہ پڑنے والا ہے، کیونکہ یہ دور جو ہے یہ بڑا عجیب و غریب دور ہے. یعنی آج کے دور کو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جہالت علم کا لبادہ اوڑھ کے مد مقابل ہے. لہذا آپ کو اسی حساب سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. کچھ وہ لوگ ہیں
کیونکہ قرآن نے اس کو واضح کیا اور ہر دور کے اندر رہے، لیکن آج اس میں اضافہ ہے کہ ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے نقل کو امام بنایا اور محکمات پر غور کیا اور اس کی اتباع کی۔ ایک طبقہ وہ تھا جنہوں نے عقل کو امام بنایا اور عقل کو امام بنا کر انہوں نے مشتبہات کو، تو آج جو ہے متشابہات کی بنیاد پر سوشل میڈیا پر، ذرائع ابلاغ پر اور نجی گفتگوؤں کے اندر وہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ اسلام کے بارے میں شکوک اور شبہات، وہ یہی ہو تعویلات۔ آپ کو اپنے ذہن کو تیار کرنا ہے، لیکن ذہن کو کیسے تیار کی؟ ایک بات یاد رکھیے کہ تطہیر باطن کے بغیر علم جو ہے وہ محض خبر ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تطہیر باطن جو ہے وہ بنیاد ہے، اور تطہیر باطن کیسے ہوگی؟ وہ ہے عمل پر، کہ آپ نے جو کچھ حاصل کیا اگر اس پر عمل نہیں ہوگا تو یہ جو زندگی کے بہت قیمتی 8 سال آپ نے یہاں سرو کیے، وہ کہا جائے گا کہ وہ ضائع ہو گئے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ خود احتسابی کے ساتھ آپ کو اپنے مستقبل کا لائحہ عمل تیار کرنا ہے، کیونکہ آج تک آپ طالب علم تھے، آپ کے ہر قدم پر آپ کی ہر غلطی پر روکنے والے، تنبیہ کرنے والے، بتانے والے، اس پر یہ حضرات اساتذہ کرام موجود تھے۔ لیکن اب جس میدان عمل کے اندر آپ جا رہے ہیں، وہاں آپ کے ہر قدم کو، آپ کے ہر قول کو، ہر فعل کو، ہر عمل کو نقد کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ آپ کی اتباع کرنے والے بہت سے ہوں گے، آپ کا نیک عمل جو ہے وہ ان کو راہ راست پر لا سکتا ہے، اور آپ کی ایک غلطی جو ہے وہ محض آپ کی غلطی نہیں ہوگی، اس کے اثرات آپ تک محدود نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے اثرات بہت دور تک جائیں گے۔ اب اس تناظر کے اندر آپ خود احتسابی کے ساتھ یہ غور کریں کہ آپ پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہونے والی ہے۔ ایک دوسری چیز یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بعثت کے مقصد 2 بتائے کہ انما بعثت معلما، اور دوسرے انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق۔ گویا علم اور اخلاق یہ 2 مبادیات ہیں، 2 بنیادیں ہیں۔ جب تک یہ مضبوط نہیں ہوں گے تو عمارت کھڑی نہیں ہوگی۔ گزشتہ ادوار کے اندر دارالعلوم دیوبند میں یہ قاعدہ تھا کہ جب طلبہ فارغ ہوتے تھے تو ان کو سند نہیں دی جاتی تھی اس وقت تک جب تک کہ کم از کم 1 سال جو ہے وہ کسی شیخ وقت کے پاس رہ کر تربیت حاصل نہ کر، خانقاہ میں رہ کر۔ آج وہ خانقاہی نظام مزمحل ہو گیا، لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت والا دامت برکاتہم کیا وہ نظام جو حضرت سلسلہ تھانوی کا نظام ہے وہ آج بھی اسی طرح سے جاری اور ساری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ان حضرات کے ساتھ صحبت اختیار کرنا، ان کی موجودگی، ان کی قربت جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کا ازالہ کر دیتی ہے۔ اور یہی نہیں، آپ نے تو ایک وقت گزارا ہے یہاں۔ مدارس کے اثرات صرف طلبہ پر نہیں بلکہ قرب و جوار تک بھی پڑا کرتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے دور ہے، حضرت بیمار ہیں۔ اس زمانے کے اندر مشنری کا کام کہ عیسائیت کا فروغ اور اس کی تبلیغ کے لیے ہزاروں کی تعداد میں پادری آئے تھے انگلستان سے، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ آئندہ 10 سال کے اندر
ہندوستان میں سوائے عیسائیت کے کوئی دوسرا مذہب باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن حجت الاسلام حضرت قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے سامنے آتے ہوئے یہ پادری گھبرایا کرتے تھے۔ انہوں نے موقع غنیمت جانا کہ اس وقت وہ بیمار ہیں، وہ تشریف نہیں لا سکیں گے، لہذا رڑکی میں انہوں نے اپنا کام شروع کیا۔ ایک پادری نے، قادر البیان پادری تھا، دلائل بھی تھے۔ چنانچہ مجمع اکٹھا ہوا۔ اب آپ جانتے ہی ہیں کہ جوہلا میں بات کہی جائے تو جلدی اثر انداز ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے پاس، اور اس نے وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس پر یہ موضوع تھا، اور وہاں سے تقریر اس نے شروع کی۔ جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ دارالعلوم کا ایک طالب علم جو نیا فارغ ہوا تھا، اس کی حمیت اور اس کی غیرت کو ایک جوش آیا، اور وہ پادری کے سامنے چلا گیا، اور اس نے حتی المقدور کوشش کی، لیکن بہرحال وہ ایک منجھا ہوا، اور قادر البیان مقرر تھا، اور یہ مبتدی اور طالب علم تھا، زیادہ دیر نہیں چل پایا۔ لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ عوام پر یہ پڑے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک عالم جو ہے وہ عاجز آ رہا ہے۔ وہیں ایک قریب میں مدرسہ ہوا کرتا تھا، چھوٹا سا مدرسہ تھا، اور اس مدرسے کے قریب ایک بھٹیار خانہ تھا، جہاں ایک بھٹیارہ روٹی بنایا کرتا تھا۔ اسے یہ خیال پیدا ہوا کہ آج اسلام کی عزت کا سوال ہے، اور یہ مل صاحب جو ہے یہ تو ہار گئے۔ اگر آج اس کو جواب نہ دیا گیا تو اس کے بہت غلط اثرات مرتب ہوں گے۔ چنانچہ وہ اپنی دکان سے کود گیا، ہاتھوں پہ آٹا لگوا، اس کو جھاڑا، اور انہوں نے کہا کہ ملی صاحب تم ہٹ جاؤ، تم عالم ہو، عالم کا عالم سے مقابلہ ہوتا ہے، جاہل کا جاہل سے ہوگا، یہ بھی جاہل ہے، میں بھی جاہل ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے آ کے ایک سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کیا بتا رہے ہیں؟ کہنے لگے بھائی یہ تیرا کام نہیں ہے، تیرا جو کام ہے وہ تو کر۔ کہا کہ نہیں، سننے کا حق تو مجھے بھی ہے، میں بھی تو سمجھنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے میں آپ کی بات مان جاؤں، تو کم سے کم آپ جا کے یہ تو کہہ سکیں ایک آدمی جو ہے وہ عیسائی ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ کہ اچھا، بات یہ طے ہو گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ پہلے سے آپ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے بھی جاہل آدمی اللہ تعالیٰ کی عمر پوچھا، وہ تو ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ کہنے لگے جی ازل اور ابد یہ تو میں جانتا نہیں، تو جاہل آدمی ہو، تو عالموں کی باتیں ہیں، مجھے تو فی عدد میں بتائیے کتنے سال ہے، 1000 سال ہے، لاکھ سال ہے، کروڑ سال ہے، کتنی سال کی عمر ہے؟ اب پادری صاحب عاجز آ گئے، انہوں نے کہا بس تو یہ سمجھ لے کہ کروڑوں برس ہے۔ چلیں جی یہ طے ہو گیا کہ کروڑوں برس کی عمر ہے۔ یہ بتائیں اس کروڑوں برس میں اللہ تعالیٰ کے صرف ایک ہی بیٹا ہوا؟ کہنے لگے کہ کروڑوں برس میں تو کروڑوں بیٹے ہونے چاہیے۔ آپ کے اللہ میں سن بھائی، اچھا میری عمر 55 برس کی، میری 6 بیٹے اور 5 بیٹیاں ہیں، تو آپ کا اللہ اچھا ہے یا میں اچھا ہوں؟ اور آپ کے اللہ کروڑوں برس سے ہیں اور ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اب اس کے بعد جواب نہیں بن پڑا، اور وہ مناظرہ ختم ہو گیا۔ تو یہ وہ اثر تھا یعنی مدرسے کے قرب کا، حالانکہ جاہل آدمی۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نور اللہ مرقدہ تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ بات اس نے اصولی کہی تھی، اگرچہ اپنے ذہنی سطح سے اس نے جاہلانہ انداز میں کہی۔ منشا اس کا یہ تھا کہ اگر اولاد کا ہونا خوبی کی بات ہے تو وہ چاہے ایک ہو، وہ لاکھوں ہونے چاہیے، کروڑوں ہونے چاہیے تھی، اور اگر عیب ہے تو ایک ہونا بھی عیب ہے، کروڑ ہونا بھی عیب ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ
ان مدارس کے جو اثرات ہیں وہ صرف طلبہ تک ہی یا وہ جو فیض یافتہ ہیں یا ان تک ہی نہیں پڑھتے، بلکہ قرب و جوار تک اس کے اثرات. اور یہ کیسے ہوتے؟ جب تک کہ جب صحبت اختیار کی جاتی ہے تو درجہ بدرجہ ہوتا ہے. آپ نے علم حاصل کیا، اب علم پر عمل کیسے کیا جائے گا؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی جاتی ہے تو 1 سال یا 2 سال وہ انٹرنشپ کہلاتی ہے کہ کسی ماہر ڈاکٹر کی موجودگی میں ان کو پریکٹس کرائی جاتی ہے، اس کی تدریب کرائی جاتی ہے. جیسے ہمارے یہاں افتاء کے اندر ہوتا ہے کہ اس کی تدریب ہوتی ہے، تبھی آپ سند دی جاتی ہے کہ بھئی یہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ یہ فتویٰ دے سکتے ہیں. اسی طرح سے علم پر عمل کیسے کیا جائے گا، اس کی عملی مشق اگر ہوتی ہے تو وہ کسی شیخ کی قربت سے، شیخ طریقت کی قربت سے اور ان کی موجودگی سے، ان کے اعمال کو، افعال کو، ان کے اقوال کو، ان کی عادات کو، ان کے نشست و برخاست کو جذب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جتنا آپ میں ظرف ہے، جتنا جذب کر لیں گے اتنا ہی آپ سربلند ہوتے چلے جائیں گے. حکیم الامت حضرت تھانوی ہوں، امام العصر حضرت علامہ کشمیری ہوں، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب ہوں، یا ہمارے جتنے اکابر گزرے ہیں وہ اوپر سے علم لے کر نہیں آتے، وہ بھی اسی درسگاہ کے اندر بیٹھے، لیکن انہوں نے اپنا نصب العین اور ہدف متعین کر لیا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہر دور کے ایک چیلنج ہوتے ہیں. اس دور کے چیلنج جو ہے، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ وہ ہے کہ علم جو ہے، جہالت جو ہے وہ علم کا لبادہ اوڑھ کر آپ کے مد مقابل ہے. اس لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ تطہیر باطن کی جائے. جب تطہیر باطن ہوگی تو علم کے لیے عمل کے راستے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے. اور وہ کیسے ہوگی؟ وہ غور و فکر سے ہوگی، خود احتسابی سے ہوگی. اپنے جو آپ نے ایک قیمتی وقت گزارا اس پر غور کریں کہ اس کے مقاصد کیا تھے اور آئندہ کے مقاصد اور عزائم اور اہداف کیا ہونے چاہیے. جب آپ یہ متعین کر لیں گے، یہاں آپ کا ذہن مطمئن ہو جائے گا. اب آپ قدم بڑھائیے اور آگے بڑھیے، کیونکہ اب اگلی کمان، اگلی اقتدا آپ ہی کو سنبھالنی ہے. تو یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ، اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے، دین میں، دنیا میں، زہد میں، تقوی میں، عمل میں، افعال میں، اقوال میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ آپ کو درک حاصل عطا فرمائے. بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی تقریر مقصد نہیں، بلکہ آپ یہ سمجھیے کہ یہ چند باتیں ہیں کہ ابھی آپ کو بہت سے مختلف الخیال، مختلف الفکر، مختلف انداز کے لوگ آپ کو ملیں گے میدان عمل کے اندر. ابھی تک ان سے واسطہ نہیں پڑا آپ کا، آپ نے مدرسے کی 4 دیواری کے اندر زندگی گزاری، لیکن اب میدان عمل کے اندر اب آپ کو کمر بستہ ہونا ہے. تو غور کرنے کی ضرورت ہے، ہدف متعین کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ نے حاصل کیا اس کے تقاضے کیا ہیں، اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور تب اس کے بعد جب آپ اپنا ہدف متعین کریں گے اور میدان عمل میں آئیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں، کیونکہ توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. آج بے حد مبارک اور مسعود دن ہے، بے حد مبارک ہے، بے حد مبارک ہے کہ ہمارے درمیان حضرت شیخ طریقت دامت برکاتہم عالیہ تشریف فرما ہے. اس سے زیادہ مبارک اور مسعود مجلس کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے. ہم انشاءاللہ حضرت والا دامت برکاتہم کے فیوز و برکات سے محظوظ ہوں گے، اور اس نیت کے ساتھ اللہ سے اس توفیق کی طلب کے ساتھ آپ حضرت والا کے ملفوظات کو سنیں کہ آپ کو ایک ایک جز پر، ایک ایک بات پر، ایک ایک گوشے پر
جو حضرت والا کے ملفوظات میں آئیں گے آپ کو عمل کرنا ہے، کیونکہ جب تک نیت انما الاعمال بالنیات، جو نیت آپ کریں گے تو وہ اسی کے اثرات اسی طرح سے مرتب ہوں گے. آپ یہ نیت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اتنی سستی نہیں ہے کہ آپ نیت بھی نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق دیں. تو سب سے پہلی چیز جو ہے اور سب سے عام چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کا ملنا ہے، اور توفیق طلب سے ملتی ہے، اور طلب جو ہے وہ اندر کی تڑپ سے ملتی ہے، اور تڑپ جو ہے وہ ان بزرگان دین کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.